بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس سچی بات سنتا ہے ورنہ جھوٹ پہ اسے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ہے تو اچھا لیکن وقتی طور پہ اسے غصہ آ گیا۔ دیکھیں غصہ جو ہے نا اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ غصہ اسلام میں حرام ہے، یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے کوئی دل کا اچھا ہو پھر بھی اس پہ غصہ حرام ہے، چاہے کوئی جائز بات پہ غصہ کر رہا ہو پھر بھی غصہ حرام۔ حرام تو حرام ہی ہے نا، حالت چاہے جو بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وقتی طور پر غصے میں آ جاتا ہے یا دل کا اچھا ہے یا منافق نہیں ہے سچا ہے اس لیے غصہ کر جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور مخلص تو کوئی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مواقع پر، جبکہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی آپ کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے آگے سے ہٹا لیں۔ کس لیے؟ تاکہ آپ غصے سے بچ جائیں۔ غصہ ٹھیک ہے، ایک ایسی جبلت ہے جو ہر ذی شعور کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک طرف آپ عقل مند بنتے ہیں، دوسری طرف آپ غصہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کو پھر غصے پہ قابو پانا چاہیے، آپ کو حرام سے بچنا چاہیے۔ یہ غصہ ایک ایسی موذی چیز ہے جو دل بھی توڑتی ہے جن پہ غصہ کیا جائے۔ کبھی کوئی اس کی وجہ سے گلاس توڑ دیتا ہے، کبھی کوئی قانون توڑ دیتا ہے، غصہ گھر توڑ دیتا ہے۔ غصے میں آ کر کے لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ غصہ جو ہے وہ ایسے الفاظ ادا کرواتا ہے جس سے بندہ بہن بھائی چھوڑ جاتا ہے، فیملی چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ الفاظ واپس نہیں آتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ غصہ جو ہے نا وہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہر ناجائز چیز سے بچنا چاہیے ایسے غصے سے بھی بچنا چاہیے۔ لوگ اولاد کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ظلم کر، اس کے پیچھے کیا ہے؟ خود پہ قابو نہیں ہے اور غصہ ہی ہے۔ غصہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، علم کی حدود توڑ دیتا بندہ بشریت کے سنہری اصول توڑ دیتا ہے۔ تو غصہ جو ہے نا اس سے اجتناب کر لیں، خاص کر روزے میں جو ہے جب حرام چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے تو جس طرح سے میرے خیال میں کھانے پینے سے، حالانکہ وہ حلال ہے، ہم اللہ کی خاطر اجتناب کرتے ہیں۔ حرام چیزیں دیکھیں، اللہ معاف کرے، شراب کی طرف تو روزے دار کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو جب اسی مالک نے جس نے ان حرام چیزوں کو حرام کہا کہ حرام چیزوں کا گوشت نہ کھاؤ، اسی نے غصے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ قابو پائیں، اور جب بھی غصہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ذریعے خود کو ٹھنڈا رکھنے کی تلقین فرمائی۔ آپ وضو کر لیا کریں اور استغفار پڑھ لیا کریں کہ آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے جو خدا کو ناپسند ہے۔ اور اکثر میں تو یہ کرتی ہوں کہ جب کسی کے بارے میں ایسا خیال آئے کہ فلاں نے یہ غلط کیا یا زیادتی کی تو میں جان نماز پہ بیٹھ کے اس بات کی تلقین اپنے آپ کو کیا کرتی ہوں کہ یہ بھی نہ کہو تو گزارا ہو جائے گا، یوں بھی نہ کرو تو گزارا ہو جائے گا، سو دیٹ میں اپنے آپ کو خود پرسکون کر لیتی ہوں۔ تو میرے خیال میں مجھے آپ لوگوں کو بھی اس بات کے بارے میں لازمی بتانا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کے زیر نگرانی پلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ غصہ ہی ہے، اسے پروان مت چڑھنے دیں، اس سے خود کو بچا لیں، اس سے آپ خود بھی خوش رہیں گے اور آپ کی فیملیز بھی خوش رہیں گی۔ آج میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ آئندہ کوشش ضرور کریں گے، اگر
نیت کریں کہ پورے کا پورا اس پہ قابو پا جائیں، نہ بھی پا سکیں تو آپ کوشش ضرور کریں گے کہ آپ غصہ نہ کریں۔ بعض اوقات ہم اپنے بہت پیاروں پہ بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد دور ہو جاتی ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں وہ بھی کسی حد تک دل سے آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے، اور استاد کو خاص کر جو ہے بحیثیت معلم غصے سے دور رہنا چاہیے، ادروائز بچہ جو ہے اس سے آپ جو رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے پائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔